بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کل جو واقعہ پیش آیا ندوے کا ایک نقصان دہ واقعہ ہے. وہ ہے مولانا نظر الحفیظ صاحب، جو وہاں کے سینئر استاد ہی نہیں بلکہ وہاں کے فکر کے اور وہاں کے کام کے مدد کرنے والے اور اس کی رہنمائی کی حیثیت رکھنے والے تھے. وہ دنیا میں نہیں رہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بلا لیے گئے. اللہ تعالیٰ ان کو بہت ان کا اونچا مقام عطا فرمائے اور ان کی نیکیوں کا اور ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. ہمارے قدر کے ندوی حضرات جو الحمدللہ علمی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے اپنی کوششیں کرتے ہیں اور اشاعت کے سلسلے میں بھی ان کا طریقہ رہتا ہے. وہ جلسہ کر رہے ہیں، تعزیتی جلسہ. یہ بہت اچھا کام ہے جو وہ انجام دے رہے ہیں. اسے تعزیتی جلسے کی ہم تائید کرتے ہیں اور ہمیں خوشی ہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پیغام ان کو یہ پہنچ جائے کہ ہم ان کے جلسے کو ایک مفید بات سمجھتے ہیں. حقیقت میں مولانا نظرul الحفیظ صاحب کے جو تعلق مولانا عالمیہ صاحب سے رہا ہے، ان ندوے میں ان کی تعلیم کے دوران میں اور پھر بعد میں جو مدرس ہوئے، استاد ہوئے اور اپنے شعبے کے ہیڈ ہوئے. ہمارے یہاں دو کلیاں ہیں، 3 کلیاں ہیں. ان میں ان کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ امیر کہلاتا ہے. وہ عربی ادب کے امیر تھے اور ان کے ذریعے سے طلباء کو بھی رہنمائی ملتی تھی، اور جو ادب اسلامی اور ادب عربی کے سلسلے میں جو کوششیں ہوتی ہیں، طلباء کی جو رہنمائی ہوتی ہے، وہ ماشاءاللہ کرتے تھے. اس کے علاوہ مولانا عالمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہنے اور ان کے ساتھ تعاون کرنے میں انہوں نے جو کردار انجام دیا، وہ بھی اس نے ان کی صلاحیت کو بہت آگے بڑھایا. اور دوسری بات یہ کہ ان کو اعتماد حاصل ہوا. مولانا پر جو اعتماد کرتے تھے اور پھر ان سے ان کے تعاون کو پسند کرتے تھے. وہ بھی ان کی شخصیت کو بڑھانے والا اور ان کی شخصیت میں اہمیت پیدا کرنے والا تھا. اور انہوں نے الحمدللہ اس بات کو مولانا کی زندگی میں برابر نبھایا اور مولانا کے ساتھ پورا تعاون کیا. بلکہ مولانا کی بیماری میں ایک مددگار کی حیثیت سے وہ ساتھ بھی رہے. مولانا کو آنکھ کی تکلیف تھی اور اس کے لیے 1.5 مہینے مولانا کو سیتاپور رہنا ہوا تھا. اس میں وہ ساتھ رہے اور برابر تعاون کرتے رہے مختلف حیثیتوں سے. اس لیے وہ ان کو اس بات سے ان کا تعارف بھی بڑا اور لوگوں نے محسوس کیا کہ مولانا کو جب ان پر اعتماد ہے اور مولانا کے ساتھ جب وہ اتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان میں جو صلاحیت ہے اس میں بہت ترقی ہوئی. اور دوسری بات یہ کہ شہرت بھی حاصل ہوئی. انہوں نے اپنی زندگی علم کی خدمت میں گزار دی. انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جیسے بعض لوگ صرف معاش کو دیکھتے ہیں. نہیں، انہوں نے علم کے ساتھ اپنے کو وابستہ رکھا اور نیا کام جو بھی ان کے سپرد کیا گیا اس کو انجام دیا. ان کی کئی چیزیں ہیں، ان کی کئی کتابیں جو انہوں نے تیار کی وہ اپنی ایک حیثیت رکھتی ہیں اور ان کی شہرت ہے اور اس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. خاص طور پر صحافت کے موضوع پر انہوں نے بہت اچھا کام انجام دیا اور مولانا کی مجالس وغیرہ کے سلسلے کو بھی مرتب کیا. انہوں نے مختلف کام کیے جو علم کو آگے بڑھانے اور علم سے فائدہ اٹھانے کے کام ہیں، انہوں نے انجام دیے. اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا سے تعلق ہونے کی وجہ سے مولانا کے تعلق والے سارے حضرات سے ان کا تعلق قائم ہوا اور سب ان پر اعتماد کرتے تھے اور سب ان کو
اس حیثیت سے دیکھتے تھے کہ ان سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے اور ان سے ہم ترقی کی شکلیں سوچ سکتے ہیں۔ وہ ایسے کوئی بیمار نہیں تھے کہ یہ خطرہ محسوس ہوتا، لیکن 2-1 روز کی بیماری میں وہ اتنے کمزور ہو گئے اور ایسی کیفیت ہو گئی کہ ان کا بالآخر انتقال ہو گیا۔ اس کو ہم ندوے کا بھی خسارہ سمجھتے ہیں، اور دینی علوم کے سلسلے میں خاص طور پر ادب اسلامی کے سلسلے میں بھی ہم اس کو ایک خسارہ سمجھتے ہیں جو ندوے کو ہوا۔ اللہ تعالیٰ خسارے کا بدل پیدا فرمائے اور ان کو ان کی خدمات کا صلہ بہتر سے بہتر صلہ اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے، اور ہم یہ قدر کے اپنے ان دوستوں اور ان عزیزوں کی اس کوشش کو ہم بہت اس کی تائید کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم ہمارا پورا ہم اس کو ایک اہم چیز، ایک اہم پروگرام سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو مفید بنائے اور قبول فرمائے۔